تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یہاں پر نون مشدد ہے تو نون میں غنہ کرنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ صاد مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور اس میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ سین میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والعاملین یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ عین میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے، اسے حمزہ کو پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو غین کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وفی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سبیل اللہ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با میں قلقلہ ہوگا۔ اور یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو لام کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ فری را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کے زیر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا۔ یہاں پر واللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا حروف حلقے میں سے آ رہا ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حکیم میں یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر
لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں، حمزہ میں جھٹکا لگے گا، ذو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا۔ اور یہاں پر قوف حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور لو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کی دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قل قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑھیں گے۔ یہاں پر خو بھی حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے مدغم کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا۔ نیم یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ لذین میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں واو مدہ ہے، کھینچیں گے، نون میں یہاں پر اخفا ہو رہا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، ذو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، جلد پڑھنا ہے۔ ذال میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ یحلفون، فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، واللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر مد کے بعد، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے حروف یومی میں سے تو نون کو یا سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، یہ پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، یہاں پر نون میں واو مدہ، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ علم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا، جلد پڑھنا ہے۔ یا علموں میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔
لہو ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو اوپر پڑھیں گے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے اوپر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین ہے میں اخفا ہوگا، تنوین کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ ذالک ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری خا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، غا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذالک الخزي العظیم۔